بنگلہ دیش میں موجود لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے ایک اور سال غیر یقینی کا گزرا۔ کیمپوں کے گرد باڑ لگائی گئی، مواصلات کا نظام منقطع ہوا اور سیلاب کے خطرے سے دوچار ایک جزیرے پر پناہ گزینوں کے لیے ایک کیمپ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ روہنگیا پناہ گزینوں کو انسانی اسمگلنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ بہت سے مہاجرین کو کیمپوں میں رہنا انتہائی مشکل لگ رہا ہے۔ بہت سارے پناہ گزین کشتیوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گاڑیوں میں سوار ہو کر بنگلہ دیش سے ملائیشیا جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس رجحان میں نئے سال میں اضافہ ہوگا۔ 2019 میں کیمپوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے $920 ملین کا ہدف رکھا تھا، جس میں سے 2/3 رقم جمع کی گئی۔ بینکاک میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے سربراہ اجلاس میں ایشیا کے رہنماؤں نے روہنگیا بحران پر بات کرنے سے گریز کیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ میانمار کی طرف سے دباؤ کا نتیجہ ہے، جس کے باعث دیگر ملک مداخلت نہیں کر رہے۔ جلاوطنی کا شکار روہنگیا جیسے محمد نوسین کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے انکار ان متاثرین کے لیے تباہ کن ہے جو پہلے سے ہی بہت سی مشکلات برداشت کر چکے ہیں۔ ہم تھائی لینڈ، ملائیشیا اور بنگلہ دیش سمیت جہاں کہیں بھی فرار ہو کر جا سکتے تھے ہم گئے، لیکن ہم ابھی بھی خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ ہمیں چھپنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی شناختی دستاویز نہیں جس سے یہ ملک ہمیں قبول کریں۔ عالمی سطح پر میانمار کی حکومت کو روہنگیا کے ساتھ ظالمانہ سلوک جاری رکھنے پر 3 مقدمات کا سامنا ہے۔ میانمار کی رہنما اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے عالمی عدالت انصاف میں گیمبیا کی جانب سے دائر کردہ مقدمے کی سماعت کے دوران اپنی فوج کا مکمل دفاع کیا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ انصاف ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ان بین الاقوامی کاروباری اداروں کو بھی ایک پیغام جائے گا جو میانمار کی فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایشیائی کمپنیوں کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے اور انسانی حقوق کے کاروبار پر راضی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں مغربی ممالک میں عالمی منڈیوں میں شراکت دار ہیں۔ لہٰذا جب نسل کشی کی بات آتی ہے تو ایک بین الاقوامی معیشت میں کوئی بھی اپنی قانونی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ روہنگیا پناہ گزین 2020 میں بڑے فیصلوں کے منتظر ہیں جو بنگلہ دیش اور میانمار میں انہیں متاثر کریں، لیکن انہیں توقع نہیں کہ ان کی مشکلات میں کوئی کمی آئے گی۔ اسٹیو اسٹینفورڈ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔